اگر رفیع اللہ صاحب، سینٹ کا الیکشن بہت قریب آ گیا ہے اور آپ کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد سے جنرل سیٹ پہ امیدوار ہیں اور قومی اسمبلی کے ارکان نے ان کو ووٹ دینے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ویسے تو آپ کی عددی اکثریت نہیں ہے، تو کیسے جیتیں گے وہ؟ میر صاحب ایسے جیتیں گے. میری فرسٹ ٹائم میں نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کی. میں جب یہاں آیا ہوں اور جو ماحول دیکھا نا، تو مجھے تمام پارٹیز کے لوگ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ٹائم میں جب وہ پی ایم تھے اور ان کے ساتھ ان کے کلیگ، وہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور آج بھی وہ کہتے ہیں اگر اس جیسا شخص اگر کسی مین جگہ پہ آتا ہے تو پولیٹیکل تمام اس جمہوری نظام کے لیے ایک بہترین ایسٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کا بندہ، چاہے وہ پی ٹی آئی کا کیوں نہ ہو، وہ ووٹ دیں گے، اس لیے کہ یوسف رضا گیلانی ایک ایسی پی ٹی آئی والے کیوں ووٹ دیں گے یوسف رضا اس لیے گیلانی دیں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک جمہوری علی زیدی ووٹ دے گا، اسد عمر ووٹ دے گا. دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو جو ایک مطلب اپنے اس چیزوں کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں پر ایسے بندے کو لے کے اگر وہ جیت جاتے جو ہیں، جمہوریت کے لیے اگر اچھا وہ ہو. جیت جاتے ہیں تو آپ پر ہارس ریڈنگ کا الزام نہیں لگے گا؟ نہیں قطعاً نہیں. میں آپ کو میں حلفیہ طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں کسی پرائم منسٹر کی اتنی تعریف کبھی بھی نہیں سنی، اور قومی اسمبلی کے ممبران سے. جی جویل طیب صاحب. نہیں، یہ ان کی اپنی جگہ رائے ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ ان کے جو مد مقابل ہیں شیخ حفیظ صاحب، جب موازنہ لوگ کریں گے اس کا یوسف رضا گیلانی سے، تو یقیناً اکثریت جو ہے وہ خواہ وہ حکومتی جماعت سے ان کا تعلق ہو، وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے حلقوں میں جانا ہے. اچھا. لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سالوں میں آپ کے کرتوت کیا ہیں بھائی، اچھا. کس وجہ سے آپ کو دوبارہ قبول کریں گے. ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ، یہ اب ہم آخری سیگمنٹ میں سینٹ کا الیکشن ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے کھڑا کر دیا پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی خطرہ؟ کیونکہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب، خاص طور پہ جو ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایم این ایز ہیں وہ ناراض ہیں، کوئی نیب کی وجہ سے ناراض ہے، کوئی ترقیاتی فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے ناراض ہے. تو کوئی آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپسیٹ کر سکتے ہیں؟ میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے یہ نعرہ لگایا نا کہ اس الیکشن حلقے میں ری پول ہونا چاہیے، تو میں ووٹ کو عزت دو کہ نعرہ لگانے والوں کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے، اور وہ جن عوام نے گدی نشینی اور جان نشینی کی سیاست کو دفن کیا ڈسکے میں، اور جس گنڈا گردی اور منشیات فروشی کی سیاست کا جنازہ نکالا ہے، تو وہ ری پول سے حل نہیں ہونا. وہ ووٹ کو عزت دو، جنہوں نے ووٹ کو عزت دی ہے اس کو عزت دیں، اور ولی اسجد ملی کو انہوں نے فل مینڈیٹ کے ساتھ جتوایا ہے. ان کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے، جرت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو مانیں. دوسری بات آپ نے جو یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کہی ہے، تو دیکھیں یہ ایک بدقسمت پہلو ہوگا کہ جو اکثریت نہ رکھنے والی جماعت ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ضمیروں کو خریدنے کے لیے وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرے، منڈیاں لگائے اور ووٹ کی خرید و فروخت کے ذریعے یوسف رضا گیلانی کو پارلیمنٹ میں بھیجنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے. تو یہاں ان کا وہ صاف شفاف الیکشن کا دعویٰ کدھر چلا جاتا ہے؟ میرا سوال آپ سے چھوٹا سا سوال سن لیں، بیلٹنگ کے ذریعے میرا سوال سن لیں، ووٹ دینے کے لیے کیوں بزید ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں نیب کے 2 پریس ریلیز ہیں، پرانے ہیں. ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جعفر لغاری صاحب کے بارے میں ہے کہ جی ان کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. ایک پریس ریلیز جو ہے وہ سردار نصر اللہ دریشک کے بارے میں ہے کہ ان کے خلاف بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. یہ پریس ریلیز پرانی ہے، یہ شیر زمان گورچانی صاحب کی شکایت ہے. تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب سے آپ کی پارٹی کے کچھ جو ایم این ایز ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی ڈی جی نیب ملتان کو تبدیل کیا جائے ورنہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو ان کو آپ کس طرح ان کو سیٹسفائی کس طرح کریں گے؟ چینج کر دیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے پارٹی کے اندر کوئی کسی قانون کے ادارے اور اس کے اختیارات کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ نو ون از ابو دی لا. ہم نے اداروں کو بااختیار بنایا، ان کو قانون کے تابع کیا. تو یہ تحفظات، گلے شکوے پارٹیوں کے اندر نوک جھونک یہ اس جمہوری عمل کا حصہ ہے. اور وہ پی ایم ایل این کے اندر جو اس وقت گروپنگ ہوئی ہے، جو ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہماری قیادت کے ساتھ روابط میں ہیں، اور مسلسل آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ
पंजाब के साथ वो मिलते आपके भी शर हैं, से बचना उनकी चाहते क़यादत हैं। पे एतमाद का इजहार भी नहीं, करता अब है। अगर- इसका मतलब ये नहीं है अब कि PTI अगर- इनके अंदर जो है वो गुडी सिचुएशन है। हर जमात के अंदर जो है रिजेंटमेंट डॉक्टर साहब इनसे मैं जो पूछने दें, इनसे जरा पूछने दें कि नून लीग के लोग अगर नहीं, चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं तो वो शर से बच रहे हैं, नहीं नहीं, और अगर उनके बंदे आपको वोट दे देते हैं, दो जो 3 मैक्सिमम एमपीए जो हैं दो चीजों को 2.5 इन्होंने साल इस से वक्त क्लियर जो है है। ना, उसके अलावा एक बंदा बता दें, मीठा मीठा हाथ इनके पर शर से कड़वा कड़वा भी थू। बचेंगे, ये लेकिन वोट भी पॉलिसी है उनको इनकी। देंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जवेद लतीफ़ साहब। डॉक्टर फरदान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज अकेली थी और इधर 2 थे, तो लेकिन आपने टाइम भी बराबर लिया है। आप इसकी मुझे दाद दें कि आपको टाइम बराबर मिला है। और अगर रफ़ीला साहब आप फंस गए थे, तो एक बड़ी लड़ाई थी उसमें आप फंसे हुए थे और आपके साथ मैं भी फंसा हुआ था, लेकिन आप ये देखें कि यही जमहूरियत का हुस्न है। और इसमें जो है वो आपने भी इस लड़ाई में कहीं मुस्कुराए, कहीं परेशान हुए, और मैं भी काफ़ी परेशान रहा हूँ। लेकिन बहरहाल दुआ करते हैं कि ये जो NA-75 का जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट रोका हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द कोई फैसला करेगा और पूरी कौम को मखमसे की धुंध से निकालेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।